آپ نے ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بھی کام کیا. کیسے آپ نے ایک قسم کا بالکل آپ کے پاس میرے خیال میں بائک بھی نہیں تھی, اتنا بڑا نام اور اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی اچیومنٹ کیسے؟ ایک مڈل فیملی سے ہوں میں. مڈل فیملی میں لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں, میرے بھی وہی تھے. ظاہر اس وقت بھی لوگ اس کام میں کامیاب تھے, اس فیلڈ میں کامیاب تھے. اگر وہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں تو ظاہر میں بھی ہو سکتا ہوں. اتنی سادگی اور اتنے, بلکہ میرے جیسے بندے سے بھی آپ نے ایک قسم کا, میں بلکہ اس بات پہ ہوتا ہوں کہ آپ نے میری لائف انشورنس کی, میری اور بھی بچوں کی انشورنس کی. یہ ساری چیزیں آپ نے کیسے حاصل کی؟ میں نے پیدل کام کیا بسوں کے اوپر. اتنی محنت کی کہ 2-3 ماہ کے بعد ہی میں نے بائک لے لی تھی. ظاہر سفر آسان ہو گیا, کام بڑھ گیا. زیادہ محنت کی. اگر آپ 10 لوگوں کو اپنا میسیج دیں تو ایک بندہ آپ کو بزنس دے دیتا ہے, یا آپ کے ساتھ یا آپ کی کمپنی کے ساتھ بزنس کر لیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویری وارم ویلکم ٹو BBC 11 ہیڈ لائن نیوز. سردار امین جتوئی آپ کی خدمت پہ ایک بار پھر حاضر ہے. ناظرین, آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جنہوں نے ایک بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا اور آج پورے اپنے اس فیصل آباد ریجن میں اپنی فیلڈ میں, جسے کہتے ہیں کوئی ثانی نہیں رکھتے, بلکہ ان کے قریب بھی کوئی نہیں ہے. اور یہ ایسا انشورنس سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پر اپنا آپ بنوانا بڑا ہی جان جوکھوں کا کام ہے. اور یہ اتنی بڑی اچیومنٹ اور اتنا بڑا ایک قسم کا انہوں نے کس طرح سے یہ سارا کچھ حاصل کیا, تو ان کی سکسیس سٹوری بھی آپ کو بتاتے ہیں. کیسے ہیں آفتاب صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل. آفتاب صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو تقریباً 12-13 سال ہو گئے اس فیلڈ میں, بلکہ آپ نے 1-2 سال, میری جو اطلاعات ہیں, آپ نے ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بھی کام کیا. آپ نے اپنی لگن, محنت اور جد و جہد کو تو کبھی بھی نہیں چھوڑا. لیکن کیسے آپ نے ایک قسم کا, بالکل آپ کے پاس میرے خیال میں بائک بھی نہیں تھی, آپ بالکل ایک قسم کا بالکل ایوریج فیملی سے تعلق آپ کا, تو اتنا بڑا نام اور اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی اچیومنٹ کیسے, کس طرح سے ممکن ہوا؟ جی تھینک یو جتوئی صاحب. فرسٹ آف آل تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور بات کرنے کا موقع دیا. تو بالکل ایسا ہی ہے, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ انیشلی ظاہر ہے میں نے جب کیریئر کا آغاز کیا تو بالکل ہی ویسے اپنے بارے میں تھوڑا بتا دوں کہ ایک مڈل فیملی سے ہوں میں. اور ظاہر جتنے ایک مڈل فیملی میں لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں, میرے بھی وہی تھے, تو میں نے ان کو فیس کیا. لیکن یہ کہ میں نے اپنی محنت نہیں چھوڑی, اپنی لگن کو نہیں چھوڑا, اور اس بات کو ذہن میں رکھ کے مثلا کام کیا کہ میں نے اس میں کامیاب ہونا ہے. تو اگر دیکھیں میرے علاوہ ظاہر اس وقت بھی لوگ اس کام میں کامیاب تھے, اس فیلڈ میں کامیاب تھے. اگر وہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں تو ظاہر میں بھی ہو سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے تو اچھا, اتنا زیادہ آپ کا وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بالکل کوئی ہیرو جیسی شکل نہیں, کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی آپ کی پرسنالٹی میں بہت بڑا کرزمہ ہو, لیکن اتنی سادگی اور اتنے, بلکہ میرے جیسے بندے سے بھی آپ نے ایک قسم کا, میں بلکہ خود اس بات پہ ہوتا ہوں کہ آپ نے میری لائف انشورنس کی, میری اور بھی بچوں کی بھی انشورنس کی. تو یہ کیسے آپ ایک قسم کا, آپ کے اندر وہ جسے کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ نے کیسے حاصل کی؟ اور سب سے بڑی چیز, میں انشورنس سیکٹر میں آنے سے پہلے آپ کا وہ بھی ایکسپیرینس آپ سے سننا چاہوں گا جو آپ نے 1-2 سال فارماسیوٹیکل میں کام کیا, وہ کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ جی وہ ایکسپیرینس تو نو ڈاؤٹ, دیکھیں میں نے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ضرور ہے, میری لائف میں اس نے ویلیو ایڈڈ ضرور کیا, لیکن وہ کوئی ایکسپیرینس اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا. ریگارڈنگ انکم تو چلیں ٹھیک تھا, لیکن اگر ان ڈیپتھ میں اپنی بات بتاؤں, دیکھیں ہر بندے کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ وہاں پہ خاص کر جو میڈیسن یا فارماسیوٹیکل کا شعبہ ہے, وہاں پہ جو اینڈ یوزر ہے نا, اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے. کہ ایک چیز آپ 1 روپے کی بنا کے مارکیٹ میں 50 یا 100 روپے کی بیچتے ہیں, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. آپ 1 روپے کی بنی ہے, وہ آپ 2-4-5 روپے میں 200-300% پروفٹ لے لیں اس کے اوپر, تو اتنا زیادہ اس کے اوپر پروفٹ لینا اور اینڈ یوزر کو اتنا زیادہ وہ ہائی ریٹ پہ وہ چیزیں پرووائڈ کرنا, وہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. تو اس میں آپ زیادہ گارلینڈ کر رہے ہیں ڈاکٹرز کو, کیمسٹ کو, پروموشن پہ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھوڑے پیسوں میں بھی ہو سکتی ہیں, اینڈ یوزر تک وہ چیز سستے. پاکستان میں اس چیز کا بہت زیادہ ہے کہ ڈاکٹرز بھی جو ہے, میری جو ایک قسم کی, کیا اس کو آپ سیکنڈ کریں گے کہ کیا ڈاکٹرز بھی پیسے, ایک قسم کمپنیز ان کو پروموٹ کر رہی ہے, پیسے دے رہی ہوتی ہیں میڈیسن پر؟ یس ایسا ہی ہے جی. وہ پورے ہاسپٹل بنا کے دیتی ہیں ان کو, اے سی لگوا دیں, حج عمرے کر رہے ہیں وہ لوگ, حالانکہ اس چیز کو وہ جائز سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے, لیکن وہ پے کون کرتا ہے؟ اینڈ یوزر. زیادتی تو اسی کے ساتھ ہے نا. تو ظاہر یہ سارے لوگ اس میں برابر کے شریک ہیں. مجھے تو یہ بات نہیں ٹھیک لگی تھی. میں یہ سمجھتا تھا کہ ٹھیک ہے میں تو پیسے کما لوں گا, لیکن یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. کل کو مثلا آگے جا کے اللہ تعالیٰ کے پاس شاید یہی ڈیڈیکیشن, لگن یا آپ کی قسم کی نیک نیتی آپ کے کام میں, یا آپ پھر اچھا انشورنس سیکٹر میں آپ کتنا عرصہ قبل آئے ہو؟
میں تقریباً 12-13 سال مجھے ہو گئے. تو الحمدللہ بالکل زیرو سے شروع کیا تھا. تو جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے بالکل میں نے پیدل کام کیا بسوں کے اوپر. تو انیشلی پھر میں نے اتنی محنت کی کہ 2-3 ماہ کے بعد ہی میں نے بائک لے لی تھی. تو اس کے بعد پھر ظاہر سفر آسان ہو گیا, کام بڑھ گیا, زیادہ محنت کی, زیادہ یعنی اپنے اس آئیڈیا کو کام کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی. پہلے تو میں نے اس کو سیکھا نا, سمجھا کہ یہ کام ہے کیا, کیسے ہو سکتا ہے, تو اس کو پھر کرنے کی کوشش کی. تو اس میں میری کمپنی کا بھی بہت زیادہ رول ہے کہ انہوں نے مجھے ایک غالباً آپ EFU لائف کو ایک قسم کا 12-13 سال سے کر رہے ہیں. یس یس. لیکن کیا کیسے آپ نے ابھی جو میری پاس آپ کی انفارمیشن ہے, کوئی آپ کے 50% بھی آپ کے پاس نہیں ہے اس پورے ریجن میں. فیصل آباد, سرگودا, جھنگ, چنیوٹ, یہ پورا ٹوبا, یہ بہت بڑا ریجن ہے. تو اس میں دور دور تک بھی آپ کے قریب کوئی نہیں ہے. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بس سر میں یہی کہوں گا کہ ظاہر یہ آپ کے والدین کی دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کرم ہے. محنت تو سب لوگ ہی کرتے ہیں. تو میں نے بھی نو ڈاؤٹ محنت کی, زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی کوشش کی, کیونکہ یہ جو خاص کر جو سیلز کا کام ہے وہ آپ سے محنت مانگتا ہے. تو جتنا زیادہ آپ اس کو پیشنیٹ ہوں گے, آپ اس سے لو کریں گے, اس کو برڈن نہیں سمجھیں گے اور اس کی ریکوائرمنٹس کو سمجھ کے کام کرنے کی کوشش کریں گے. باقی جیسے میں ابھی بات کرنے لگا تھا کہ نو ڈاؤٹ ہماری جو کمپنی ہے وہ ایک برانڈ ہے. EFU ایک برانڈ ہے بہت بڑا. تو یہ آپ کی گرومنگ کرتے ہیں, آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں, پروفیشنل وے میں وہ آپ کو ٹیچ کرتے ہیں, سکھاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ورک, ہاؤ ٹو اپروچ پیپل, ہاؤ ٹو پریزنٹ دیم, ہاؤ ٹو کلوز دا بزنس. تو یہ ساری چیزیں وہ ہمیں سکھاتے بھی ہیں. لیکن اس میں آپ کی محنت اور لگن بھی شامل ہوتی ہے کہ آپ اس کو کتنا جلدی سیکھتے ہیں یا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور مین بات, آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ کتنا سنسیئر رہتے ہیں. آپ جسٹ بزنس گریب کرنے کی کوشش نہ کریں, یہ بھی دیکھیں کہ آپ اپنے کلائنٹ کو آپ اس کے ساتھ بھی سنسیئر رہیں کہ وہ آپ کا ایسٹ ہے. تو جب آپ اس کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جو لائف میں آپ کو آگے لے کے جاتی ہیں اور آپ کیریئر میں آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے کہ یہاں پہ علماء کرام, مفتیان جو ہے بڑا اس حوالے سے بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے انشورنس, یا یہ ایک قسم کا پروفٹ جس میں ایک قسم کا آپ کی کچھ عرصے بعد ایک قسم کا ڈبل ہو کر آپ کو ملتا ہے. تو اس حوالے سے کیا آپ کی کمپنی میں کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہاں بالکل سر, دیکھیں آپ بجا فرما رہے ہیں. دیکھیں خاص کر ریلیجن کو مذہب کو شروع سے ہی, جب سے دیکھیں ہمارا یہ خطہ آباد ہوا ہے, ایز اے ٹول اس کو یوز کیا گیا ہے. پولیٹیکل حوالے سے بھی, وہ کسی لیول پہ بھی آپ جا کے دیکھ لیں, اس کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے. لوگوں کو مینٹلی اس میں انگیج کیا جاتا ہے اپنے بینیفٹس کے لیے. تو باقی دیکھیں جو کچھ سوسائٹی میں ہو رہا ہے, اگر ہم اس پہ تھوڑا غور کریں, کیا وہ ساری چیزیں ایکوریٹ ہو رہی ہیں کہ جگہ جگہ پہ لوگ بیٹھے ہیں, وہ ایک سپیکر لگایا ہوا ہے جی, وہ چندہ اکٹھا کری جا رہے ہیں, کوئی حساب نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہ اگر کوئی بندہ اپنے لیے تو اپنی لائف میں کوئی پلان کر لیتا ہے تو وہ کیسے غلط ہے. اس نے بھی تو سوچ سمجھ کے, وہ بھی پڑھا لکھا ہے, اس کو اتنی سمجھ ہے, اس کو بھی تو پتہ ہے نا اچھے برے کا فرق. تو مثلا وہ چیزیں ٹھیک ہے, تو پھر یہ کیسے غلط ہو سکتی ہے, ایک بات. دوسرا پھر دیکھیں, میں اپنی لائف میں اگر اپنی فیملی کے لیے کچھ ایسا کر لوں کہ اللہ نہ کرے کل میرے ساتھ کوئی انفورسین ہو جاتا ہے, میری فیملی ڈپینڈنٹ نہ ہو, میرا تو ریپلیسمنٹ نہیں ہے, لیکن جو میری ایک فائنینشیل ورتھ تھی, ایک فائنینشیل اکاموڈیشن میں فیملی کو دے رہا تھا, وہ تو نہیں نا ملے گی اس کو. اب اللہ تعالیٰ کے بعد تو جو فیملی کا بریڈ ونر ہے وہی اپنی فیملی کو چلا رہا ہوتا ہے نا. تو سوسائٹی میں تو اس کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے کہ جا تو ہو نا گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایسا سسٹم ہو, کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے, بچوں کی اسکولنگ نہ رکے, گھر کا کچن نہ رکے, ان فیوچر جو ان کے ایکسپینس ہیں وہ سیکیور ہوں, پھر تو چلے ہم اس کو ڈیگریڈ کریں اس کام کو, یا تو وہ سسٹم آپ دے دیں, نہیں ہے تو پھر یہ کیسے غلط ہے. اس میں لوگوں کا یہ کنٹریبیوشن ہے نا, ایک فنڈ ہے, کمپنی اس کو مینیج کر رہی ہے, کلیم فنڈ میں تھوڑا پیسہ لے کے اس کو کلیمز کو بھی مینیج کرتی ہے, یا فیوچر میں جو لوگوں کو پے کرتی ہے کمپنی, اس کے ساتھ نو ڈاؤٹ ایک بزنس کرتی ہے, پروفٹ لاس بیسس پہ وہ بزنس ہوتا ہے. تو اس میں تو سمجھتا ہوں کوئی ایسی. اچھا, بعد میں ایسے ڈیتھ کے بعد جیسے کہتے ہیں کہ وہ آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ آ جاتے ہیں جی یہ چلے چندہ زکوٰۃ, پھر وہ میرے خیال میں وہ کنسیپٹ بھی جو ہے وہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ چندہ زکوٰۃ ایک قسم کی جائز ہے, تو پھر یہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی سر. دیکھیں نا, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو MD صاحب ہیں, NSD صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی لائف میں اپنی فیملی کے لیے کچھ کر لوں تو وہ غلط ہے. اگر کل کو میں نہیں رہتا, میں پکچر میں نہیں رہتا, تو لوگ میری فیملی کو چندہ زکوٰۃ صدقہ فطرانہ دیں اور اپنے لیے جنت کی پرچیاں کٹوائیں, وہ ٹھیک ہے. یہ غلط ہے
کہ وہ میری بیوی بے پردہ ہو جائے, اس کی پرائیویسی ختم ہو جائے, میرے بچوں کی اسکولنگ رک جائے, کچن ڈسٹرب ہو جائے, تو یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے؟ مثلا کوئی بھی جو ذی شعور بندہ ہے وہ خود ہی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. غلط چیز تو وہ ہوتی ہے نا جس سے کوئی برائی پھیلے, کسی کی حق تلفی ہو, مجھے فائدہ ہو رہا ہے آپ کا لاس ہو رہا ہے, یہ غلط ہے. جس میں پروفٹ لاس بیسس پہ ساری چیزیں ہوں, ون ون سچویشن, وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں نا ہمارا وہ حدیث شریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خیر الناس من ینفع الناس, کہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے, یا تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. نفع دینا کیا ہے؟ ایک دوسرے کو اچھی دعائیں دے دینا ہی نفع ہے, ایک دوسرے کے لیے اچھی سوچ رکھنا بھی نفع ہے. کسی کا کوئی فائدہ, اس کا نقصان نہیں کرنا, اس کو کچھ فائدہ دینا ہے تو ٹھیک ہے, دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن نقصان تو نہ کریں نا. تو یہ اگر ہم تھوڑا سوشل لیول پہ یا اخلاقی لحاظ سے ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ مثلا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں لائف میں اڈاپٹ کرنی چاہیے یا ان کو آپ کا سب کوئی ایسا واقعہ آپ, کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ نے بسوں پر بھی سفر کیا, آپ نے ایک قسم کا پیدل بھی آپ نے کام کیا, آپ کی فیلڈ میں بے شمار لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, لیکن وہ کچھ ایسے ہیں جو مثال بالکل نارمل کام کرتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو بڑا چاہتے ہیں کہ آگے بڑھنا. بڑے بڑے پرانے میرے جاننے والے لوگ ہیں جو اس انشورنس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. ایسا کوئی واقعہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میری ایک قسم کا وہ وجہ بنا کہ میں نے کرنا ہی اب مجھے اس فیلڈ میں ہر صورت میں کامیاب ہونا ہے؟ اس میں دیکھیں ہم نے بے شمار کلیمز بھی دیے ہیں. مثلا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی پرابلم ہو گیا, فیملی میں کمانے والا نہیں رہا, تو اس وقت ان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں تو اس کو مثلا اپنے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ دیکھیں نا سوسائٹی یا رشتہ دار کتنی دیر تک ہوتے ہیں, 1 2 دن 4 دن 10 دن, تو ساری زندگی تو کوئی آپ کا سپورٹر نہیں بنتا نا. تو ایک تو اس چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا. تو دوسرے نمبر پہ دیکھیں اس کام پہ جو آپ کسی بھی کام پہ آپ کا کوئی بلیف بنتا ہے نا, تو مین چیز اس میں یہ تھی کہ اس میں ریلیشن امپورٹنٹ نہیں تھا کسی کے ساتھ آپ کا, کہ یار یہ وداؤٹ ریلیشننگ یہ کام ہو سکتا ہے. اس میں ہونا کیا چاہیے کہ آپ کو اپنے کام کا, اپنے پروڈکٹ نالج کا پراپر پتہ ہونا چاہیے, بتانا آتا ہو آپ کو, آپ اپنا میسج کنوے کر سکیں. تو یہ میں مثلا اس چیز میں اپنی کمپنی کا بہت تھینکفل ہوں کہ انہوں نے مجھے ان ٹریننگز نے مجھے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا. تو اس وقت میں ایز اے ایگزیکٹو بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر یہاں پہ کام کرتا ہوں. تو میں نے MDRT ایک آرگنائزیشن ہے, پوری دنیا میں تقریباً کوئی 16,000 ممبر ہیں پوری دنیا میں, جن میں سے ایک میں بھی ہوں, آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اور ایک فالکن کلب ہے ہماری کمپنی کا, وہ میں نے کوالیفائی کیا ہے. تو وہ جسٹ ہماری کمپنی میں تقریباً کوئی 10,000 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں, جسٹ 40-50 لوگ اس کے ممبر ہیں, تو ان میں سے ایک میں بھی ہوں. تو اس چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا, اس چیز سے پھر میرا اس پہ بلیف بنا ہے. آپ نے لاسٹ دنوں میں امریکہ کینیڈا کا ٹور بھی ون کیا, اور بھی بہت ساری چیزیں جو آپ نے ایون گاڑی بھی ون کی. جی الحمدللہ میں نے گاڑی ون کی ہے. یہ سارا ایک قسم کا, یہ جو ایک قسم کا ڈیووشن ڈیڈیکیشن تو تھا ہی, آپ کی ارننگ بھی تھی, ساری بات ہے, لیکن آپ کے پیچھے کون سی دعائیں تھیں, کون سی ایسی چیز تھی جو آپ کو اس لیول پر لے کر آئی؟ دیکھیں سب سے بڑھ کے تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی سنسیئر رشتہ ہے تو وہ والدین کا ہے. باقی یار دوست بہن بھائی اس کے بعد آتے ہیں, نو ڈاؤٹ وہ بھی آپ کے بہت ہی کلوز ریلیشنز ہوتے ہیں, ریلیٹیوز ہوتے ہیں, یا وہ آپ کے بلڈ ریلیٹیو ہوتے ہیں, لیکن جو مخلص رشتہ ہے وہ والدین کا ہے. تو ہمیشہ سے جب سے مثلا میں نے اپنی ہوش سنبھالی, میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ میں اپنے والد کا, اپنی والدہ کا مثلا ہیلپنگ ہینڈ بنوں. زیادہ سے زیادہ میں ان کے لیے جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. کہ جب میں نے کام کرنا شروع کیا, میں نے اپنے والد کو کہا کہ آج کے بعد آپ نے کام نہیں کرنا. ایون جو میری والدہ کو تھوڑا بہت گھر کا کام کرتی تھی, تو میں گاؤں سے بلونگ کرتا ہوں, تو ہم ظاہر آپ کو پتہ ہے گاؤں میں ایک رواج ہوتا ہے کہ یا کہ کچھ نہ کچھ یہ کوئی جانور وغیرہ رکھے ہوتے ہیں, تو ان کے جو بھی کام تھے وہ میں خود کرتا تھا. میں پڑھتا بھی تھا, تو مثلا پڑھائی میں بھی میں بہت اچھا تھا, فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن میری ہوتی تھی, لیکن میں سارے گھر کے کام بھی کرواتا تھا اپنی والدہ کے ساتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو انہوں نے اگر آج وہ نہیں بھی ہیں دنیا میں, لیکن ان کی دعائیں تو ہیں میرے ساتھ. تو یہ چیزیں اچھا, بڑی اچیومنٹ آپ نے قسم کا, بہت زیادہ میسو قسم کی آپ نے قسم کا ارننگ بھی کی, آپ نے نام بھی بنایا, کام بھی کیا. کیا میسیج دیں گے اپنے جیسے نوجوانوں کو, اپنے جیسے ان لوگوں کو جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی نام بنے, ان کو بھی ایک قسم کا اچھا ایک لائف سٹائل ملے. اور یہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ دیکھنے میں بڑا ایک عام سا سفر ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پیدل سفر شروع کیا, اور پھر آپ ایک قسم کا
آپ امریکہ کینیڈا ایک قسم اتنے بڑے ایک قسم اب کنٹریز میں بھی آپ گئے اور آپ ایک قسم کا آپ آج ایک قسم کا آپ کو کمپنی نے گاڑی تک دے دی. تو یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے کیا ایسا کیا کہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے, کون سا راستہ ہے جو آپ اختیار کر کے آپ اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں؟ سر دیکھیں, سب سے مین تو اس میں ہارڈ ورک ہوتا ہے آپ کا. اور کرنٹ سینیریو میں دیکھیں جو خاص کر دیکھیں, میں تو اپنے فیلڈ کے بارے میں بہتر بتا سکتا ہوں کہ اب کوئی ایکس فیلڈ ہے, کوئی ادر فیلڈ ہے, اس کے بارے میں تو شاید میرا اتنا نالج نہ ہو, میں اتنا پراپر گائیڈ نہ کر سکوں. میں اپنے فیلڈ کے بارے میں یہی کہوں گا کہ مین اس میں آپ کی ورکنگ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نئے لوگوں کے ساتھ ملنا, نیا بزنس پروڈیوس کرنا, مین چیز تو یہی ہے. اس میں دیکھیں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی, جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی, اور بغیر اس کے ہرگز کسی نے نہ پائی, نہ عزت نہ شہرت نہ فرما روائی. تو مین چیز تو محنت ہے, ہارڈ ورکنگ از کی ٹو سکسیس. تو اسی کو لے کے آگے چلیں. خاص کر ہماری جو نوجوان نسل ہے, ہم دیکھیں انٹرویوز کرتے ہیں, لوگ ہمارے پاس بھی جاب کے لیے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تھوڑے پیسوں والی جاب دے دیں لیکن ہم بیٹھے رہیں, کریں کچھ نہ, جسٹ 9 to 5 ٹائم از اوور, میں گھر چلا جاؤں, مہینے کے بعد مجھے 20-25 ہزار مل جائیں, 30 ہزار مل جائیں. تو اس سے کیا کیریئر بننا ہے؟ محنت کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ محنت کرنے کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ جو چاہیں اچیو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے محنت ہے. اگر محنت کے لیے آپ ریڈی ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ ریڈی نہیں ہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن محنت کو سسٹین کرنا, ایک قسم کو مسلسل کام کرنا, مسلسل محنت, تب جا کر ہی آپ ظاہری بات ہے کسی نہ کسی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. ایسا ہی سر دیکھیں, کوئی بھی کام ہے نا اس کی ریکوائرمنٹ ہے, تو اس کی ریکوائرمنٹ کو اگر آپ لے کے چلیں تو پھر ہی یہ کام ہو سکتا ہے. ہمارے دیکھیں ہمارے شعبے میں دیکھیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم جس کے پاس بھی جائیں وہ ہمارا کسٹمر بن جاتا ہے یا وہ ہم سے بائی کر لیتا ہے. تو یہ بھی لا آف ایوریج کا بزنس ہے. مثلا ہم یا کمپنی یا ہمارا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ 10 لوگوں میں سے اگر آپ 10 لوگوں کو اپنا میسج دیں تو ایک بندہ آپ کو بزنس دے دیتا ہے, یا آپ کے ساتھ یا آپ کی کمپنی کے ساتھ بزنس کر لیتا ہے. اب 9 لوگ نہیں کرتے. تو اس بات کو ذہن میں رکھ کے آپ نے چلنا ہے. اور آپ نے مسلسل محنت سے اپنا ایک قسم کا گولز اچیو کرنے, اپنا نام بنانا ہے, اپنا ایک مقام پیدا کرنا ہے. اس کے لیے نو ڈاؤٹ محنت ہی الٹیمیٹ ہے. اور سب سے بڑی چیز ناظرین آفتاب احمد صاحب میں ہمیں جو اچھی لگی وہ ان کی ایک قسم کی مسلسل اپنے کام کے ساتھ لگن تھی. یہی وجہ ہے کہ آج آفتاب احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ایک قسم کا انہوں نے بہت بڑا مائل سٹون اچیو کیا. جس طرح کی وہ بات کر رہے تھے, میں بھی بتا رہا تھا کہ ان کے نزدیک بھی آلموسٹ سمجھ لیں کہ 50% بھی ان کے قریب کوئی نہیں اس پورے ریجن پر میں. اور یہ سب کچھ انہوں نے کیسے حاصل کیا؟ صرف ڈیڈیکیشن کے ساتھ, ڈیووشن کے ساتھ, اور مسلسل لگاتار محنت کے ساتھ. تو یہ وہ چیزیں جو کسی بھی انسان کو کسی بھی فیلڈ میں یکتا بناتی ہیں, ایک قسم کا پاورفل ایک قسم کا مقام دلاتی ہیں. تو ایسے ہی شخصیات جو ہیں وہ ایک آپ سب کے لیے بھی ایک قسم کا ایک رول ماڈل ہیں, ایک موٹیویشنل ایک قسم کی ان کی سٹوری ہے کہ کس طرح سے ایک گاؤں سے اٹھ کر ایک بندہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد پورے ریجن بھر میں دیکھیں یہاں پر ہزاروں لوگ یہاں پر فیصل آباد میں کام کر رہے ہیں, لیکن اس فیلڈ میں اپنا نہ صرف اپنا آپ بنوانا بلکہ اس فیلڈ میں ایک قسم کا پورے ریجن بھر میں اپنے قریب بھی کسی کو نہ پھٹکرے دینا, تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے آفتاب احمد صاحب کو یہاں پر بلایا. اور بلکہ میں اس چیز جسے کہتے ہیں مجھے زیادہ خوشی اس بات کی بھی ہے کیونکہ انہوں نے میری ذاتی طور پر بھی, میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا تھا, لیکن انہوں نے اپنے ایک قسم کا وہ ایک اسکل تھی ان کے اندر منوانے کی, ایک قسم کا مجھے موٹیویٹ کرنے کی. تو اس وجہ سے نہ صرف میری لائف انشورنس کی بلکہ میرے بچوں تک کی بھی انشورنس کی. تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ان کے لیے قسم کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ایک مجھ جیسے ایک قسم کا بندے کو بھی اپنی باتوں سے اپنے ایک قسم کا اس سے جسے کہتے ہیں کہ ڈیووشن کے ساتھ مجھے نہ صرف قائل کیا بلکہ مجھ سے وہ کام کروایا بھی جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے میں بہت ہی زیادہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں, اور ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک قسم کا ان کے اندر بھی موٹیویشن آتی ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ محنت کر کے اپنا مقام حاصل کریں. تو امید کرتے ہیں کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.